اچھا اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کو شہادت نصیب ہونی ہے، شجاعت ملے گی اسے یا نہیں ملے گی؟ کوئی بزدل شہید دیکھا ہے؟ کون سا بزدل شہید ہوتا ہے بھائی؟ بزدل انسان جس کے اندر شجاعت نہیں ہوتی، بریوری نہیں ہوتی، جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہاں شہید ہوتا ہے؟ جب سید الشہداء کسی کو شہادت دیں گے تو شجاعت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً دیں گے۔ ہمت کو بلند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں بلند ہمت کر دیں گے۔ اچھا چھوٹی ہمت کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بڑی ہمت کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی ذہن کی تازگی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد باجل۔ بڑی ہمت اور چھوٹی ہمت یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں مختلف انداز سے اگر عرض کرنا چاہوں تو ہمارے پاس ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ کسی شخص کو وقت کے امام کا دیدار نصیب ہوا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد باجل۔ کافی انتظار کرنے کے بعد، کافی انتظار کیا، پورا واقعہ میں نہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کافی انتظار کرنے کے بعد کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں وقت کے امام سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پرانا زمانہ تھا جب وہ جانوروں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، تو وہ چلتے رہتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں جو تقریباً سمجھ لیجئے بیابان ہے، بالکل کوئی جگہ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو وہ بتاتا ہے جو ساتھ ان کو لے کر آیا تھا، کہتا ہے دیکھو یہاں پہ رک جاؤ، وہ جو سامنے کیمپ نظر آ رہا ہے نا جس میں بہت ایسی نورانیت آ رہی ہے، اس میں امام بیٹھے ہیں۔ اب یہ دونوں اپنے جانور پہ آئے تھے، مثلا دونوں گھوڑے پر آئے تھے۔ اچھا اس زمانے میں ہوتا ہی تھا کہ جب میں گھوڑے سے اتروں گا تو اسے کہیں باندھ دوں گا تاکہ گھوڑا بھاگ نہ جائے، کیونکہ اگر گھوڑا بھاگ گیا تو میں پھر واپسی پہ کہاں جاؤں گا؟ جیسے ہم لوگ کیا ہوگا، گاڑی پارک کروں گا میں کہیں نہ کہیں۔ تو یہ گھوڑے سے اترے اور گھوڑے اترنے کے بعد دیکھے میں کہاں باندھوں، تو جو لے کر آیا تھا اس سے پوچھا میں گھوڑا کہاں باندھوں؟ تو اس نے کہا کہ اسی لیے تمہیں دیدار نہیں مل رہا تھا۔ کیوں؟ تم امام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی پوچھ رہے ہو گاڑی کہاں پارک کروں۔ اب میں ڈر کیا رہا ہوں، ہم لوگ چہلم تک گاڑی کی پارکنگ سوچتے رہیں گے۔ مجھے ڈر یہ ہے، لٹرلی ایسے آپ پارکنگ سوچیں کوئی پرابلم نہیں ہے، فائن ہوتا ہے، لیکن زندگی میں بھی پارکنگ ہی سوچتے رہیں، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ اگر آپ کو سید الشہداء کی محبت میں یہاں تک آنا نصیب ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاؤ، تھوڑا اوپر بھی تو آؤ۔ میں اپنی دنیا سوچتا رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی شہرت مل جائے گی، میں تھوڑا دنیا دیکھ لوں گا، تھوڑا پیسہ کما لوں گا۔ آنے والے صرف یہ سوچتے رہے ہم امام کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی، دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، جابز لگ جائیں گی، بزنسز بڑھ جائیں گے۔ پھر جون کون بنے گا؟ حر کون بنے گا؟ یہ فیلڈ کس کے لیے چھوڑی ہے؟ اچھا اگر کسی اور کے لیے فیلڈ چھوڑیے تو پھر ہمارا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بلند ہمت بنے، ہمت تھوڑی سی پکڑنے کی کوشش کر۔ اچھا اب وہ جو جس کی ہمت بلند نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھوڑے سوچتا ہے، یہ کہاں باندھوں، وہ کہاں رکھوں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، سب یہی سوچتا رہے گا۔ اچھا یہ نہیں سوچ رہا کہ میں امام کے خیمے میں آیا تھا، واپسی کا کیوں سوچ رہا ہوں؟ سوچنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں اپنی زندگی چھوڑ کر امام کے خیمے میں آ رہا ہوں، بس معاملہ ختم ہو گیا، اب مجھے یہیں رہنا ہے، واپسی کا سوچ کیوں رہا ہے؟ اچھا اگر تمہیں گھوڑے کی واپسی پہ ضرورت ہوتی تو یہ امام زمانے کا مالک گھوڑا نہیں دلا پائے گا؟ تم کیوں اپنی کھوپڑی لگا رہے ہو اس کام کے اوپر؟ یہاں تک آنے کے بعد بھی عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا، خدا نے سعادت دے دی ہے، سید الشہداء کے نام پر بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے،
سید الشہداء کے نام پر انشاءاللہ گریہ کرنا بھی نصیب ہو جائے گا، اور اس گریے کے پیچھے جو ہمیں اور آپ کو خدا سے مانگنا ہوگا وہ کہ خدایا ہمارے وجود کو بلند ہمت کر دے، ہماری ہمتوں کو اتنا بلند کر دے کہ ہم کربلا کے انصار سے سیکھیں اور وقت کے امام کے ناصر بن جائیں۔ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ چند سال پہلے جب ہم یہاں پہ حاضر ہونے کی سعادت پائے تو ہم نے سید الشہداء کے آوان و انصار کی خاصیتوں کے اوپر کافی گفتگو کی، آرائز پیش کیا۔ اس دفعہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ فوکس کریں وقت کے امام کے معاملے کے اوپر، وہاں سے کنیکٹڈ رہیں گے۔ ہم نے ٹاپک لیا ہے کربلا سے ظہور تک نصرت امام کے مراحل، ہم کنیکٹڈ رہیں گے کربلا سے، لیکن زیادہ فوکس کریں گے وقت کے امام کے اوپر، آج کے زمانے کے تقاضوں کے اوپر، اور کیسے یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کیا، کیسے اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں، تھوڑا سا بلند کریں۔ اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم نہ کر پائیں، اور اگر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا محنت کر کے اپنے آپ کو تھوڑی ہمتوں کو زیادہ کر لیں، تھوڑا صبر کو بڑھا دیں، تھوڑا قربانی دینے کی طاقت لے آئیں، تھوڑا اٹیچمنٹس کم کر لیں، ان سب کو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں تم امام حسین کا نام لو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے نام صحیح نہیں لیا ہے۔ تم امام حسین کا نام لو، نئی مشکلات آئیں گی، نئی مشکلات آئیں گی۔ وہ کون سی مشکل ہوں گی؟ وہ دولت کی خاطر نہیں آئیں گی، وہ دین کے دفاع کے لیے آئیں گی۔ دولت کے لیے آئے نا تو پریشان ہو بھی جائے انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کے لیے آئے اور ہماری زندگیاں اس کے اوپر لگیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک رہے گا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو سید الشہداء کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے۔ سب سے وسیع دسترخوان خداوند متعال کی رحمت کا سید الشہداء کا نام ہے، ان کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے، اور پروردگار عالم نے یہ موقع نصیب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے اوپر یہ چند دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کریں گے، اور جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ کہ ہم ان کوالٹیز کو ڈسکس کر سکیں، اس چینج کو ڈسکس کر سکیں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ نصرت امام کی مدد کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر میں یا انجینئرنگ لیا یا میڈیسن لے لیا، اکاؤنٹس لیا یا کمپیوٹرز لے لیا، آئی ٹی لے لیا۔ یہ نصرت ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی شاید جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، نصرت باہر سے ہونے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ جو امام کی نصرت ہے یہ اندر کی کوئی تبدیلی ہے جو اتنا اوپر لاتی ہے کہ پھر انسان امام کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اندر کی کوئی تبدیلی کا نام ہے، یہ باہر کے ڈیسیشنز نہیں ہے۔ یہ یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پر آؤں پڑھنے کے لیے یا کسی اور شہر جاؤں، یہ باہر کا ایک فیصلہ ہے۔ میں اس کیریئر میں جاؤں یا اس کیریئر میں جاؤں، یہ باہر کا ایک فیصلہ ہے، لیکن میں اندر سے اس لیول پر پیوریفائی ہو جاؤں کہ امام مجھے چوز کر لیں، یہ باہر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اندر کا فیصلہ ہے۔ نصرت امام اندر کا کوئی معاملہ ہے، یہ باہر کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اندر کی تبدیلی کے بغیر نصرت امام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ یہ باہر سے نہیں ہوگا، یہ مسلسل اندر سے ہوگا، اور اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سید الشہداء کی اس محبت کو بڑھانا یہ ہمارا تیسرا ہدف ہے۔ آپ یہاں پر تشریف لائیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ عزاداری سید الشہداء کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر یہ کوئی کانفرنس ہوتی تو کانفرنسز 1400 سال نہیں چلتی ہیں۔
کانفرنسز نہیں چلتی. جو کچھ ہمارے دوست احباب بعض اوقات ہم جیسے کنزرویٹیوز سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پریزنٹیشنز کی طرف چلے جائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں، اور ابھی پاکستان میں بھی عرض کر رہا تھا، کہ میں اپنی زندگی میں ممبر سے اترنے کا رسک نہیں لوں گا رسک، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ 1400 سال کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی خطبہ نہیں چلا ہے، ممبر پہ بیٹھی ہوئی مجلس چلی ہے، یہ مجھے لگا ہے. تو ماشاءاللہ جن جذبات کے ساتھ ہم اور آپ ہیں، سید الشہداء کی محبت کے ساتھ، ہم سب کا کام یہ ہے اس محبت کو بڑھتا دیکھیں، اس محبت میں اضافہ کریں. اور یوں لگا جیسے خداوند متعال نے جذبات کا پہلو خود کربلا میں ڈالا ہے. یعنی میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں، شاید یہ پوائنٹ تھوڑا سا عجیب لگے آپ کو، نہیں معلوم وقت میں ہم کہاں پہنچے، آخری منٹس. اگر خدا نے جذباتی پہلو نہ ڈالنا ہوتا تو صرف رونے پہ ثواب نہ دیتا. اس کا مطلب ہے خدا نے جذباتی پہلو ڈالنا ہے. اگر خدا نے جذباتی پہلو نہ ڈالا ہوتا، صرف فلسفہ ہوتا، تو خاک شفا کو خاک شفا کیوں بنایا؟ خدا نے جذبات کے پہلو خود ڈالے. اور یہ تو ہمیں اب زندگی الحمدللہ اب سمجھ میں آ رہی ہے، اور میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر عرض کروں گا، بالکل وقت ختم، کہ سید الشہداء کی عظمت لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے میں مت ڈھونڈیں، عظمت کہیں اور ڈھونڈیں. کل عرض کروں گا انشاءاللہ. خدا متعال نے موقع نصیب کیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح سوچا ہے مجھے کہ جب بھی عشرہ مجلس کی پہلی مجلس ہو، عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہو، تو ہم سید الشہداء کی شہادت کا پرسہ ان کی والدہ کو دیا کرتے ہیں. ہمیں کربلا مدینے کے دروازے سے شروع ہوتی نظر آ رہی ہے، ہمیں یوں لگا کربلا مدینے سے شروع ہوئی ہے. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حق پر ہوں، آپ حق کے لیے مقابلہ کریں، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے اور دشمن آپ کے سامنے جشن منائے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اگر اتنا سخت لگا، اب میں چند جملے بڑھاتا ہوں. آپ حق کے لیے کھڑے ہوں، حق کے لیے مقابلہ کریں، حق مکمل آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا. اب بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، اب بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا. آپ حق کے لیے تشریف فرما ہو، مقابلے کے لیے جائیں، آپ کے گھر پہ حملہ ہو. عزیزان محترم، اب میرے اندر وہ طریقہ نہیں ہے بتانے کا، وہ انداز نہیں ہے بتانے کا، لیکن میں مولا امیر المومنین کے کلمات سے فائدہ اٹھاؤں گا. مولا امیر المومنین کہیں تشریف فرما ہو رہے تھے، گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو الحسن، مولا امیر المومنین کے لقب و کنیے سے پکارا، کہا بیٹھ جائیے، ہمارے درمیان کچھ گفتگو ہے. امام نے پوچھا کیا گفتگو ہے؟ کہا گفتگو یہ ہے کہ زندگی کا سب سے سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی میں بڑی مشکلات اٹھاتا ہے، بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. بعض لوگوں کی زندگی آسانیوں میں گزر رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زندگی سختی میں گزر رہی ہوتی ہے. سختیوں کی بھی لیولز ہوتے ہیں، سختیوں کی بھی انٹینسٹی ہوتی ہے. تو کہا کہ ہم پوچھ رہے ہیں کون سا سخت لمحہ ہوتا ہے. تو پوچھا تمہارے نزدیک سخت لمحہ کیا ہے؟ کہا کہ کسی نے کہا کہ میرے لیے تو سخت لمحہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت ہو، کوئی پیسہ نہ دے رہا ہو اور میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں. دوسرے سے پوچھا، کہا میرے لیے سخت لمحہ وہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جنگ پہ جاؤں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے، تو میں اکیلا رہ جاؤں، یہ میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے. اس نے سب لوگوں نے کچھ کچھ بتایا. عزیزان محترم، روایت میں لکھا ہے جب ان لوگوں نے کہا آپ بتائیے کہ سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے. اب امیر المومنین کی زندگی کو آپ سوچئے گا، بچپنے سے لے کر
اس میں احد بھی ہوئی ہے، اس میں بدر بھی ہے، اس میں خندق بھی ہے، اس میں شب ہجرت بھی ہے، اس میں مکہ کی زندگی بھی ہے، شاب ابی طالب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ ہم لوگ اس جملے کو کیسے برداشت کریں؟ اور یہ کتنا عجیب جملہ ہے۔ اگر ہم لوگ بعض اوقات صرف جملے کو سن پاتے ہیں، ظاہر ہے ہم دل کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم دل کے اندر جا کر دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ بس میں نزدیک لانے کی خاطر عرض کروں گا، یہ امیر المومنین کی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو فرماتے ہیں اگر میری ریاست میں کوئی یہودن کے پاؤں سے زیور چھین کے لے گیا اور کوئی اس کو سن کر غم سے مرے تو حق پر مرا۔ اب میں کہوں گا مولانا امیر المومنین کے اس جملے کو سننا، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے جو بنت رسول اللہ ہے۔ اور اگلا جملہ تو اب نہیں معلوم میں کہہ پاؤں یا نہیں کہہ پاؤں، کہہ سکنا چاہیے بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تمہاری نسل کا ایک حصہ ختم ہو جائے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں، فرما رہے یہ زندگی کی سختی ہے، کوئی زندگی کو اس طرح سے دیکھے امیر المومنین کے لیے۔ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کیا بیان، یہ تو امیر المومنین نے بی بی کے مصائب کو اس طرف سے بیان کیا جو امیر المومنین نے دیکھا۔ اب بی بی سیدہ کے مصائب کا کیا بیان، تو میں 2-3 روایات عرض کیا کرتا ہوں، بس ان روایتوں کو ہی دہراؤں گا اور آپ کی خدمت میں التماس دعا عرض کروں گا۔ بس 2-3 روایتوں میں اگر میں دہراؤں تو میں کہوں گا ذرا اس موقع کو سوچنا جب سیدہ طاہرہ کو تماچا لگ چکا، در و دیوار میں پس چکی اور امیر المومنین کے گردن میں رسی ہے اور فاطمہ ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ میں علی کا ساتھ دوں گی۔ ابھی بھی امیر المومنین کا ساتھ دیں گی۔ اور یہ کون سا موقع ہے عزیزان محترم، بعض اوقات انسان ایسے مصائب سن بیٹھتا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچتا ہے کہنے چاہیے، کبھی سوچتا ہے نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر انسان سوچتا ہے زندگی میں کتنا وقت باقی بچے گا کہ نہ کہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ سیدہ کی مظلومیت کا کوئی پہلو ہے جو دوسرے نہ سمجھے اور چلے گئے دنیا سے، تو اس کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، فرمایا جب اس لعین نے سیدہ کو تماشا مارا تو دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا تھا۔ بس آخری جملہ اور عرض کروں گا اور انشاءاللہ وقت کے امام کی حضور تسلیت عرض کرتے ہوئے ادائے احترام کے ساتھ بس ایک اور جملہ استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ در و دیوار میں پیسی تو جو پہلا جملہ فرمایا کہا یا مہدی ادرکنی،